5 وجوہات اور 5 اسباب ایسے ہیں جس کی وجہ سے وارث داروں میں اور قریبی قرابت داروں میں اور قریبی لوگوں میں بھی وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے دین کا اختلاف۔ اگر مرنے والا مسلمان ہے اور اس کا بیٹا کافر ہے، چاہے وہ کافر اصلی ہو، یعنی باپ بھی کافر تھا، باپ مسلمان ہو گیا، بیٹا مسلمان نہیں ہوا، یا پھر جم پل تو وہ مسلمان تھا لیکن بعد میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس کے کسی گناہ کی شامت کے نتیجے میں اللہ نے اس سے ایمان چھین لیا، وہ کافر ہو گیا۔ دونوں میں دین کا ایک ہونا ضروری ہے وراثت پانے کے لیے۔ اگر باپ کافر ہے اور بیٹا مسلمان ہے، یا باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے، ان دو صورتوں میں میراث تقسیم نہیں ہوگی، اس لیے کہ دین کا اختلاف ہو گیا۔ اور میں بتلا چکا ہوں کہ چاہے وہ کافر اصلی ہو یا پھر بعد میں وہ کافر ہو گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، دونوں برابر ہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا۔ بیٹا دین سے مرتد ہو گیا، باپ مر گیا، تو بیٹا وراثت لینے کے لیے آیا۔ تو گھر والوں نے اتنا تو سنا تھا کہ اگر باپ مر جائے تو باپ کے بچے ہوئے مال میں سے بیٹا وارثدار ہوتا ہے، تو ان کا بھی انہوں نے حصہ دینا چاہا، اور وہ کیس لے کر میرے پاس آ گئے کہ ہمارے ابا کی یہ پراپرٹی ہے، ابا کے اتنے کیش ہیں، سارے اخراجات کے بعد اتنے پیسے بچے ہیں، اب ہم 2 بھائی اور 3 بہن ہیں، اس میں اس کو تقسیم کرنا ہے۔ تو مجھے تو پتا تھا کہ وہ بیٹا اللہ پاک معاف کرے، اللہ معاف کرے، مرتد ہو چکا ہے، اللہ ہمارے سب کے بیٹوں کی حفاظت فرمائے، سب کے بیٹوں کی حفاظت فرمائے۔ تو مجھے پتا تھا، میں نے کہا اس کی تو میراث ہوگی نہیں۔ اس نے کہا کیوں، بھائی تو ہے۔ تو پھر میں نے یہ مسئلہ بتایا، وہ تو مان گئے، جو مسلمان بیٹا تھا اور اس کی بہنیں تھی وہ تو مان گئی، لیکن وہ لڑکا ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں آخر اسی باپ کا بیٹا ہوں، لہذا مجھے بھی ملنا چاہیے۔ میں نے کہا تم میری بات نہ سنو، تم کہیں سے فتویٰ منگوا لو، کسی عالم دین سے بات کر لو، اگر وہ یہ کہے کہ تمہارا حق بنتا ہے باوجود اس کے کہ تم مرتد ہو گئے ہو، تو تم اپنا حق لے لینا، انہوں نے تو حق پہلے ہی تقسیم کر دیا ہے، اور اگر نہیں تو تمہیں حق نہیں ہے۔ یہاں تک مرتد تھا کہ وہ اپنے باپ کے جنازے میں تو آیا لیکن اس نے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ انہوں نے کہا میں مسلمان ہی نہیں ہوں تو میں کیا باپ کا جنازہ پڑھوں۔ تو کافر اصلی ہو یا پھر بعد میں وہ کافر ہو گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، جیسے قادیانی بن جائے، مسلمان ہو اور عیسائی بن جائے، مسلمان ہو اور بہائی بن جائے، مسلمان ہو رافضی شیعہ بن جائے، مسلمان ہو ہندو بن جائے، مسلمان ہو ایتھیسٹ بن جائے، یا پھر قادیانی ہے۔ بہت سارے مسلمان اس بات سے ناواقف ہیں کہ قادیانی مذہب اسلام کا کوئی فرقہ سیکٹ نہیں ہے، وہ الگ مذہب ہے، وہ الگ دین ہے۔ یا تو آدمی مسلمان ہوگا یا قادیانی ہوگا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ قادیانی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو۔ جب ہم دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر، ان کا اپنا ٹیلی ویژن ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو پگڑی پہن کر، داڑھی رکھ کر، جبہ پہن کر،
کلمہ پڑھ کر، نماز پڑھ کر وہ باتیں کرتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہیں. اور کتنے مسلمانوں میں کتنے مسلمان گھرانے ایسے ہیں جو آج تک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. تو ہزارہ فرقے ہیں، ان میں سے کسی ایک فرقے کو اس نے قبول کر لیا، مسلمان نہیں رہا ہو، تو اس کو باپ کے مرنے کے بعد پیسے بچ جائیں، اس کے بھائی بہنوں میں تو تقسیم ہوں گی میراث، مگر اس کو میراث نہیں ملے گی. یہ شریعت مطہرہ کا صاف مسئلہ ہے. جب میں نے اس بچے کو یہ ساری بات بتائی، اس نے کہا میں تو حصہ لے کر ہی رہوں گا. میں نے کہا کسی مفتی سے مسئلہ پوچھ لے. پھر اس نے لندن میں کسی عالم سے مسئلہ پوچھا اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو میں نے دیا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ پھر اس کے پاس میں ان کے بھائی اور بہنوں اور ان کے سارے رشتہ داروں نے مل کر باپ کی وراثت تقسیم اس تک نہیں پہنچنے دی، اس تک نہیں ہونے دی. نمبر 2، قاتل، یعنی بیٹا ہے مثال کے طور پر یا بیٹی ہے، مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے مال میں تقسیم جب ہوگی تو اس تک پہنچے گی. لیکن اس نے کہا کون انتظار کرتا ہے تیری زلف کے دراز ہونے تک؟ یعنی کون انتظار کرتا ہے اپنی محبوبہ کا کہ میری محبوبہ بنے گی جب اس کے بال لمبے ہوں گے، پاؤں تک جائیں گے؟ تو اتنا کون انتظار کرتا ہے؟ اردو کا ایک مشہور مقولہ ہے، کون انتظار کرتا ہے تیرے زلف کے دراز ہونے تک؟ کون انتظار کرتا ہے تیرے مرنے تک کا کہ بھائی تو مرے گا تب تو مجھے ملے گا؟ اور یہ بڈھا مرتا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کون سا گھی کھا کے اور کون سا آٹا کھا کے یہ بڈھا جو ہے جوان ہوا اور بوڑھا ہوا ہے. یہ مرتا نہیں، اس کے سارے چھوٹے بعد میں آ کر مر گئے، بڈھا تو مرتا نہیں. ایک دن اس نے کیا کیا، اس کا گلا دبا دیا، چھری مار دی تاکہ جلدی مر جائے اور مرنے کے نتیجے میں پیسہ مجھے مل جائے. اگر بڈھا نیچرل موت مر جاتا، باپ نیچرل موت مر جاتا، ماں نیچرل موت مر جاتی، پھر یہ وراثت کا حقدار تھا. لیکن اس نے انتظار نہیں کیا اور اس سے پہلے اس کو مار ڈالا جان سے. یاد رکھیے شریعت مطہرہ کہتی ہے ایسوں کی میراث نہیں ہوتی، ایسوں کو میراث نہیں مل سکتی. قاتل اپنے مقتول کے مال کا وارث دار نہیں ہو سکتا، چاہے اس کا اپنا سگا بیٹا کیوں نہ ہو. تیسری، غلام اور باندی، ساری زندگی اس کے غلام رہے، ساری زندگی اس کے باندی رہے، لیکن وہ غلام اور باندی حقدار نہیں ہے میراث کی. اب یہ مسئلہ اس دنیا میں اس دور میں غلام ہے باندی ہے، اس مسئلے کو اگر میں چھیڑنے جاؤں گا تو یہی جو جس پر میں بات کر رہا ہوں یہ 5 ہفتے آپ پیچھے ڈھکیل دوں گا، اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں. اور چوتھا، اختلاف دارین. اب یہ دنیا میں نہیں رہا کہ ایک دو دارالاسلام میں ہے مرنے والا اور اس کا میراث لینے والا دارالحرب میں ہے. دارالاسلام اور دارالحرب یہ بھی ایک بہت بحث طلب ہے، میں صرف گزار دیتا ہوں آپ کے کان سے. اگر باپ وہاں ہے اور بیٹا یہاں ہے، دارین میں اختلاف ہے، دونوں مسلمان ہیں، پھر بھی میراث نہیں ملے گا. اب یہ دارالاسلام کا مسئلہ، دارالحرب کا مسئلہ موجودہ دور میں نہیں رہا. اور ایک آخری کہ کس کو نہیں ملے گا، چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، وہ انبیاء کرام علیہ والسلام کی ازواج اور اولاد. کہ انبیاء کا انتقال ہو جائے تو اللہ کے نبیوں کے انتقال کے بعد ان کے مال میں میراث تقسیم نہیں ہو.